اللهم عجل لولیک الفرج اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں یہ پروگرام اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ شیعہ عقائد کا دفاع کیا جا سکے، اور شیعہ عقائد کے متعلق ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں، ان کے اذہان میں یا غیر مسلموں کے اذہان میں شبہات ہیں، شکوک ہیں، ان کا ازالہ کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ مذہب کے خلاف کتنی تبلیغات کی گئی ہیں پچھلے 40 سال میں، بہت زیادہ تبلیغات اور بہت زیادہ افواہیں پھیلائی گئی ہیں، اس سے پہلے بھی تھے لیکن پچھلے 40 سال میں ایران میں انقلاب کے بعد اس میں بہت کئی گنا اضافہ ہوا، ایکسپوننشلی اضافہ ہوا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب سے منسوب معممین اور علماء وہ اپنے مذہب کی دفاع کرنے میں جس طرح انہیں جد و جہد کرنی چاہیے تھی، اور جس طرح انہیں علوم اور حجج اور براہین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا اظہار کرنا تھا، اس سے وہ قاصر رہے ہیں، اس میں وہ ناکام رہے ہیں افسوس کے ساتھ۔ اور ان میں یہ ارادہ بھی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے، اور ان میں صلاحیت بھی نہیں ہے، یعنی جو چیزیں وہ پڑھتے ہیں اپنے مدارس میں، اپنے حوزات میں، ان میں کبھی یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مذہب کو سمجھ سکیں یا اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں۔ اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مذہب عمریہ کا سب سے بڑے مدافع ہمارے ہی علماء ہیں، کیونکہ یہ اپنے مذہب کی دفاع کرنے سے قاصر ہیں، اور جماعت عمریہ کے مذہب میں جو خامیاں ہیں اس کی نشاندہی کرنے سے یہ قاصر ہیں۔ تو بہترین دفاع جماعت مخالفین کا ہماری ہی علماء انجام دیتے ہیں، اپنے نکمپن کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اپنے مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے براہین سے غافل ہونے کی وجہ سے۔ اور ہماری ممبروں کی جو حالت ہے، ہماری پبلیکیشنز کی جو حالت ہے، وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہاں ممبروں میں کیا بولا جاتا ہے، تقریروں میں آپ کو کیا سنایا جاتا ہے، اور جو پبلیکیشنز ہیں شیعوں کا، اور جو لیڈرشپ ہے شیعوں کا، اس کی کیا حالت ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ اگر جس کسی کو شک ہے تو میرے عزیزوں، جو لوگ نئے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو میرے یہاں پہ پلے لسٹ ہے اسی یوٹیوب چینل میں، اس کا نام ہے تقلید۔ اس میں میں نے وہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ تقلید کے متعلق بات کی ہے، اور علمی انداز میں بات کی ہے، اور یہاں کبھی پیدا نہیں ہوگا کوئی مولوی شیعوں کا کہ آ جائے میری باتوں کا رد پیش کر سکے، یہ کبھی پیدا نہیں ہوگا، یا یقین جانیے وہ جو آگے آتے ہیں وہ بیوقوفی کی وجہ سے آتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے میری باتوں کو، وہ جو رد بھی کرتے ہیں وہ بھی نہ سمجھنے کی وجہ سے رد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں اوہام ہوتے ہیں، میری بات کو نہیں سنتے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ میں نے جو ہے بدیہی باتوں کا انکار کیا ہے، یہ ان کی جہالت کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح ولایت فقیہ پر میرے تقریرات ہیں، تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں، میرے اپنے بھائیوں کو جو اس پروگرام میں نیو ہیں، نئے ہیں، فریش آئے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو ان پروگراموں کو آپ دیکھ لیجئے، ان پروگراموں کو آپ اچھی طرح سے ملاحظہ فرما دیجئے، اور پھر حق بہت واضح ہے۔ چھوٹی باتوں پہ کوئی مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے، فرعی باتوں پر یہاں پر اس مقام پر آپ نے وہ جملہ جو ایسے ہی نہیں بولے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اصلی باتیں ہیں ان پر کوئی مجھ پہ اعتراض نہیں کر سکتا، وہ باتیں بالکل سچ ہیں، وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو اس لیے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروگرام اس لیے پیش کیا جا رہا ہے، واللہ ان پروگراموں میں ہمیں لذت نہیں آتا، اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، ان پروگراموں میں لذت اس لیے نہیں آتا کہ میں جماعت مخالفین کے ان کے باتوں کو بیان کروں، ان کے کتابوں سے دکھاؤں، اس میں کوئی نورانیت نہیں ہے۔ نورانیت ہے اہل بیت علیہ السلام کی دفاع میں، لیکن جو اصل نور ہے، جو معنویت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے انوار کی تجلی ہوتی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پڑھنے سے ہوتی ہے، ان کی تعلیمات پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اب میں مخالفین کے کتب کھول کے ان کے کتب بخاری مسلم وغیرہ بیان کرتا ہوں، تو یقین میں نے تو کئی سال یہ کام کیے ہیں، بہت کیے ہیں، اور میں چھوڑ دیا تھا میں نے یہ باتیں،
تو دوبارہ میں نے ضرورت دیکھا آپ کے لیے باتیں میں پیش کرتا ہوں، وإلا عربی زبان میں، فارسی زبان میں اتنا ڈیمانڈ ہے میرے لیے کہ آ جاؤ آپ یہ باتیں پیش کریں، مناظرے کریں، میں نہیں کرتا. مجھے وہی فروع کافی، من لا يحضره الفقيه، تہذیب، استفسار، عمالی صدوق، غیبت نعمانی، ان کے پڑھنے میں، ان کو پڑھانے میں جو لذت ہے، جو روحانی سرور ہے، جو قلب کو انشراح ملتا ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا. بہرحال عزیزو، یا علیمت